یہ کہانی ہے اظہر اقبال کی، ایک سیدھا سادہ اور محنتی انسان جس کی دنیا اپنی بیوی، اپنی ننھی سی بیٹی کے گرد گھومتی تھی۔ اظہر کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی سکون اور محبت سے بھری ہوئی ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر ایک شیطان، ایک قاتلہ، ایک ایسا وجود چھپا ہوا ہے جو اس کے پیار کو اس کی کمزوری بنا کر استعمال کرنے والا ہے۔ اظہر کی بیوی کا نام مہوش اسلم تھا۔ ظاہری طور پر مہوش ایک نیک، پردہ دار اور نرم مزاج عورت دکھائی دیتی تھی۔ محلے والے اکثر کہا کرتے، اظہر بڑا خوش نصیب ہے، اسے بڑی نیک بیوی ملی ہے۔ اظہر بھی یہی سمجھتا تھا اور اپنی بیوی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ مہوش کی شادی اظہر سے زبردستی ہوئی تھی۔ وہ اظہر کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ شادی کے بعد وہ کسی اور شخص کو پسند کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں لالچ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اظہر کو ختم کر کے نہ صرف اس شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی، بلکہ اظہر کی ساری دولت، زیورات و زمین بھی ہتھیا لے گی۔ پیر کا دن تھا، بہار کا موسم تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اظہر حسب معمول دوپہر کام سے فارغ ہو کر گھر آیا۔ مہوش اس دن عجیب سی ہوئی ہوئی تھی، کبھی چیر پائے پہ لیٹ کر کراتی تو کبھی کچن میں جا کے اونچی آواز میں برتن گراتی اور پھر روتے ہوئے کہتی، اظہر میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، سر پھٹ رہا ہے، پیٹ میں عجیب درد ہو رہا ہے۔ پریشان ہو کر فوراً پانی لاتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے اور دوائی دیتا ہے۔ مہوش پھر کہتی ہے، شام کو مجھے شہر لے چلو، میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں، کچھ دوائیاں لینی ہیں۔ اظہر نے فوراً ہاں کر دی اور کہا، ٹھیک ہے مہوش، تو فکر نہ کرو، شام کو چلتے ہیں۔ لیکن یہ اظہر کو معلوم نہ تھا کہ یہ بیماری کا بہانہ نہیں، بلکہ ایک ایسا جال ہے جس کے دھاگے مہوش کے ذہن میں کئی دنوں سے بنے جا رہے تھے۔ شام ہوتے ہی مہوش نے اندر جا کے برقع پہنا، لیکن اس برقعے کے اندر ایک خنجر چھپا لیا۔ خنجر کا دستہ پرانا تھا۔ مہوش کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ کسی بڑے جرم کو انجام دینے جا رہی ہو اور اس کے دل میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اظہر نے بائک نکالی، اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں لیا اور باہر آ گیا۔ اس نے مہوش سے کہا، بیٹی کو تم پکڑ لو، میں بائک چلاؤں گا۔ مہوش فوراً منہ بسورتے ہوئے بولتی ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں پکڑ سکتی، تم ہی آگے بٹھا لو۔ اظہر مسکرا کے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اور یوں وہ تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر پہنچ کر اظہر اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، مہوش کے لیے دوائیاں لیتا ہے، وہ جو بھی کہتی ہے وہ سب چیزیں خریدتا ہے، پھل، کھانے کی چیزیں، حتیٰ کہ کچھ نئے کپڑے بھی۔ مہوش کے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک شیطانی خوشی چھپی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کاش یہ بیوقوف جانتا کہ یہ سب کچھ خرید کر اپنی موت کا بندوبست کر رہا ہے۔ واپسی کے وقت مہوش بہت نرمی سے کہتی ہے، اظہر بائک آہستہ چلانا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اظہر کی محبت اور پرواہ دیکھ کر وہ رفتار 20-30 کے درمیان رکھتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ مہوش کہتی ہے، رکو، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ اظہر فوراً بائک روک دیتا ہے، مگر وہاں رش ہوتا ہے۔ مہوش فوراً کہتی ہے، نہیں، یہاں نہیں، آگے جا کے روکو۔ اظہر حیران ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ نہیں کہتا، اسے کیا پتا کہ یہ سب ایک قاتل کا کھیل ہے۔ کچھ آگے جا کے ایک سنسان ویران راستہ آتا ہے۔ آسمان پہ اندھیرا چھانے لگا تھا، صرف ہوا کا شور تھا اور ارد گرد گہری خاموشی۔ مہوش اچانک زور سے کہتی ہے، اظہر بائک روکو، ابھی روکو۔ اظہر جیسے ہی بائک سست کرتا ہے، مہوش بجلی کی تیزی سے برقعے کے اندر سے خنجر نکالتی ہے اور ایک لمحے کے اندر وہ خنجر اظہر کے گردن کے بائیں حصے کو چیر دیتا ہے۔ اظہر کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلتی ہے اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ مہوش پاگلوں کی طرح چیختی ہے، آج تو میں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گی۔ وہ لگاتار وار کرتی ہے۔ اظہر بمشکل اپنے ہاتھ سے سینے پہ ہونے والا وار روکتا ہے، جس سے اس کا انگوٹھا بری طرح کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اظہر کو اپنی بیٹی کا خیال آتا ہے۔ مہوش اچانک اپنی معصوم بیٹی پر وار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اظہر چیختا ہے، نہیں، میری بیٹی کو مت چھونا۔ وہ بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے اور دائیں ہاتھ سے اس کا وار روکتا ہے۔
جس سے اس کی درمیانی انگلی گہرے زخم سے کٹ جاتی ہے۔ اظہر کے دل سے اس وقت بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں۔ اس کی زبان اللہ کے کلام کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ ہلکی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کا کلام اسے اور اس کی بیٹی کو بچا لے گا۔ مہوش پھر وار کرنے کے لیے بڑھتی ہے، لیکن اظہر کو اچانک ایک طاقت ملتی ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ خنجر مہوش کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، اور مہوش یہ دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے اس کے قدموں کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ اظہر بائی کے قریب گر پڑتا ہے۔ اس کا جسم خون سے تر، آنکھیں آدھی بند، سانسیں ہلکی ہلکی۔ وہ کمزور آواز میں کہتا ہے، یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھنا، اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ گاؤں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ چیختے ہیں، جلدی کرو، اسے ہسپتال لے چلو۔ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم اس کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ بعد میں جب اظہر کو ہوش آتا ہے تو وہ سب کو حقیقت بتاتا ہے۔ لوگ سن کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ پولیس مہوش کو تلاش کر کے پکڑ لیتی ہے۔ تفتیش کے دوران اس کا موبائل فون چیک کیا جاتا ہے اور اس کی چیٹ اور ایک خط سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس شخص کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ پولیس اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ تفتیش میں وہ شخص سب کچھ اگل دیتا ہے کہ یہ دونوں مل کے اظہر کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ مہوش اظہر کی دولت، زیورات اور زمین پر قبضہ کر سکے اور پھر دونوں آزاد ہو کر شادی کر سکیں۔ یہ سب سن کر لوگ ششدر رہ جاتے ہیں۔ مہوش کا مقصد محض قتل نہیں تھا۔ وہ گھر کے پیسے، زیورات اور زمین ہتھیانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اگر اظہر مر جاتا تو وہ سب کچھ مہوش کے قبضے میں آ جاتا اور وہ سب کو کہہ دیتی کہ کچھ ڈاکوؤں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے بندے کو اپنے کلام اور آیت کے وسیلے سے زندہ رکھا۔ اظہر کی زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اور میری بیٹی کو بچا لیا۔